بہرحال فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس سے پہلے عراق اور افغان کے حالات آپ کے سامنے تھے، اس سے پہلے حلب کے حالات آپ کے سامنے تھے، اس سے پہلے موصل کے حالات آپ کے سامنے تھے، اس سے پہلے شام کے حالات آپ کے سامنے تھے، اس سے پہلے سیریا کے حالات آپ کے سامنے تھے۔ آپ دیکھیے کہ نظر اٹھا کر جہاں پر آپ کی نظر پہنچے گی وہاں پر بس آپ کو مسلمانوں کے خلاف مسلح بردار فوجیوں کی تابڑ توڑ حملوں کی ایک شکلیں نظر آئیں گے، کسی نہ کسی بہانے سے بس پیٹنا ہے، مسلمانوں سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے۔ ایک بات میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے اس سارے تجزیے سے کہ مسلمان ایسا کچھ تو ہے اس کے اندر کہ ساری قومیں چاہتی ہیں کہ یہ دبا رہے۔ مسلمان کے اندر کچھ تو ایسا ہے، پوائنٹ ہے بھائی۔ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ساری دنیا پر اپنے آپ کو سپریم پاور بولنے والا، اس کو ہندوستان کے، پاکستان کے، فلاں ملک کے، فلاں بنگلہ دیش کے مسلمان سے اس کو کیا لینا دینا ہے؟ نہیں، امریکہ کی تخت پر بیٹھ کر بھی اس کو کانٹا اگر چبھتا ہے تو وہ مسلم کا کانٹا چبھتا ہے۔ آپ غور کریے میری بات پر۔ یو ایس اے جو کہلاتا ہے اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت کہلاتا ہے، فرانس اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت کہلاتا ہے، مشرقی ممالک اور جو ہے مغربی ممالک جو ہے اپنے آپ کو جو اپنے طاقت کا جنون جو لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں، ان سب کو اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو وہ کانٹا ہے مسلمان۔ اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ مسلمانوں سے بھلا مانس شاید ان لوگوں نے دھرتی پر نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم اگر کوئی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوئی جملہ بولتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم بولیں گے اصلاح کے لیے، انہیں ڈانٹیں گے بھی، ڈپٹیں گے بھی، لیکن جب مجموعی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ بھلا مانس کوئی نہیں۔ پوری دھرتی پر واقعی میں اللہ کے رسول کے ماننے والوں کے اندر اتنا جذبہ تو ہے کہ بھئی ہم لاکھ برے سہیں لیکن ہم اللہ رسول کے ساتھ دغا باز نہیں ہو سکتے۔ اللہ رسول کے ساتھ ہمارا کوئی جو ہے نا لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہے۔ یقیناً ہم اپنی جگہ کمزور مسلمان ہیں، لیکن آپ یقین مانیے کہ آپ جو ہے دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے، اگر آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اپنے علاقے میں حضرت مولانا نعیم کوثر صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں بیواؤں کے لیے جو ہے سہارا بنے ہوئے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کے لیے جو ہے بچیوں کے شادیوں کے اسباب اور وسائل میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی بھلائی اور خیر میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کی، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ مفتی سید فہیم صاحب جو آپ کے اپنے علاقے کے رہنے والے ہیں، تلیسمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپس انہوں نے لگوائے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم جو خون دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو۔ آپ دیکھیے جا کر کے جو ہے آپ اندازہ لیجئے تھوڑا سا، وہاں پر صبح کو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھائی اور جو ہے لے کر کے نکل گئے، اور مسلمان اور غیر مسلم اور سب کے لیے ناشتے کا انتظام کر رہے ہیں۔ عزیزو، یہ مسلمانوں کا جذبہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ کرونا کے وبا کے موقع پر، کرونا کے لگ جانے کے خوف سے ہندو گھرانوں میں اپنے باپ کی ناش کو اٹھانے والے نہیں مل رہے تھے، مسلمان بچوں نے ان کی ناشیں اٹھا کر کے قبرستانوں میں ڈالی، ان کے مردوں کو جلایا ہے۔ میں ایک بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہزاروں ویڈیوز اس قسم کی موجود ہیں۔ ہاسپٹلوں میں مردوں کے اوپر مردے رکھ دیے جا رہے تھے، تعفن اور جو ہے بدبو کی وجہ سے سارا ہاسپٹل پریشان تھا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک مسلم تنظیم نے جا کر کے تقریباً 1600 مردوں کو تدفین کا انتظام کرایا۔ اس کے اندر تقریباً 80% غیر مسلم تھا، 80% غیر مسلم۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بیٹا اپنے باپ کی لاش اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی بیٹی اپنی ماں کی لاش اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی ماں اپنی بیٹی کی لاش اٹھانے کو تیار نہیں۔ معاونت کرنے والے، مدد کرنے والے، لے جا کر ان کو قبرستانوں میں دفنانے والے اگر کوئی تھے تو وہ مسلمان تھے۔ سارے عالم میں جہاں کہیں آپ دیکھو، کہیں جو ہے آپ کو اس قسم کے طوفانوں کے مسائل مل جاتے ہیں۔ آپ گوگل سرچ کریے، یوٹیوب سرچ کریے، مسلمانوں کی جم غفیر وہاں پہنچ جاتی ہے، کبھی جمعیت کے عنوان سے، کبھی جماعت اسلامی کے عنوان سے، کبھی دعوت اسلامی کے عنوان سے، کبھی تحریک کے عنوان سے، کبھی دعوت تبلیغ کے عنوان سے۔ آپ کو مسلمانوں کا کردار ملے گا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے جو معاملات مسلمانوں نے کیے ہیں وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ یہ ہمیشہ غصہ کرنے والا آج مسلمانوں کی تعریف کیوں کر رہا بول کے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ ہے
وہ یہ ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں کو جو کردار اختیار کرنا چاہیے وہ ہے اور بھی زیادہ ہم کو اس کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہمارے نبی کے اخلاق سے لوگوں کے اندر کل کوئی تعصب پسند آدمی آ کر ان کو ورغلائے گا، انہیں جھنڈوڑے گا، انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسائے گا، تو اس وقت میں ان کی زبان سے نکلنا چاہیے کہ صاحب ہم جب تکلیف میں تھے کوئی ہمارا ممد اور معاونت کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہمارا تعاون کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہماری ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، اگر کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے تو مسلمانوں نے پکڑا ہے۔ یہ بات ان کی زبانوں پہ ہونی چاہیے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہاں، ہندوستان کی زمین میں ابھی اتنی زیادہ خشکی نہیں آئی کہ غیر مسلم بھائیوں کے اندر ابھی اتنا تعصب نہیں آیا کہ وہ مسلمانوں کے احسانات کو بھول جائے۔ ایک عالم دین کا، یو پی کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک عالم دین نے سب کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ روا رکھا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان لوگوں نے بہت سارے غریب بچیوں کی شادیوں میں اور غریب گھرانوں میں سودا سلف کے ڈالنے کا، بچیوں کی شادیوں میں مدد کا معاملہ بڑے زور و شور سے چلایا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ تعصب پسند تنظیم کے لوگوں نے، زعفرانی جماعت کے کچھ چڈیوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے جب وہ علاقے میں داخل ہوئے، تو آپ یوٹیوب پر ابھی بھی موجود ہے، آپ نکال کے دیکھ لینا کہ مسلمانوں کی بستی سے ذرا پہلے غیر مسلم بھائیوں نے ڈھال بنا کر کے اپنے آپ کو سامنے ٹھہرا دیا اور کہا کہ اگر اس بستی کے مسلمان کو ہاتھ لگانا ہے تو پہلے ہماری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہاں کے عالم دین نے اپنے ماتحتوں کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو گھول گھول کے پلایا تھا۔ اخلاق سب کے ساتھ یکساں ہونے چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا، صرف ایک چیز میں ہم ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ ہے معاملہ توحید کا، وہ ہے معاملہ عبادت کا، بس یہ چیز میں کمپرومائز نہیں۔ باقی آپ مدد کریں، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ تالیف قلب کے لیے آپ کسی غیر مسلم کی مدد کریں، اسلام آپ کو کبھی منع نہیں کرے گا، بلکہ قرآن مجید میں کہا گیا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تالیف قلب کے لیے اگر آپ غیر مسلم کی بھی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کا سبجیکٹ ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ یہ بات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ اس وقت میں یہ کام ہم کو اور زوروں شوروں سے کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، تاکہ تعصب پسند چڈیاں، یہ زعفرانی چڈیاں جہاں کہیں آ کر کے ورغلانے کی کوشش کریں، وہاں ہمارا مسلمان بھائی پہلے سے قدم رکھا ہوا ہو، پہلے سے ان کی خدمات انجام دے رہا ہو، پہلے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہو، تو پھر آپ یقین مانیے کہ یہ چند لوگوں کے ناچنے کودنے سے ہندوستان میں کبھی بھی افراتفری نہیں مچ سکتی۔ ہندوستان میں افراتفری کا جو ماحول ہے، جو بے چینی اور بے قراری پائی جا رہی ہے، جو ظالمانہ فیصلوں کی وجہ سے مسلمان قوم کے اندر ایک قسم کی جو ہے خوف کی سی لہر دوڑ گئی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسلمانوں کو خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔